بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص اپنے بیٹے کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام کا مہمان ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان کا بہت زیادہ احترام کیا اور بزم میں نمایاں جگہ دی اور خود ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ کھانے کا وقت آیا، کھانا لایا گیا، لوگوں نے کھایا۔ کھانے کے بعد قمبر حضرت علی علیہ السلام کے مشہور غلام تولیہ اور تشت اور لوٹا ہاتھ دھلانے کے لیے لائے۔ حضرت علی علیہ السلام نے قمبر کے ہاتھ سے ان چیزوں کو لے لیا اور آگے بڑھے تاکہ خود مہمانوں کا ہاتھ دھلائیں۔ مہمان نے اپنے ہاتھ کھینچ لیے اور عرض کیا، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ میرے ہاتھ دھلائیں؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا بھائی تم ہی جیسا ہے، وہ تمہاری خدمت کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کے عوض خداوند عالم اس کو جزا دے۔ پھر تم کیوں نہیں چاہتے کہ کار ثواب انجام دو؟ پھر بھی اس شخص نے انکار کیا۔ آخر کار حضرت علی علیہ السلام نے اسے قسم دی کہ میں برادر مومن کی خدمت کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا مجھے نہ روکو۔ مہمان شرمندگی اور پشیمانی کی حالت میں راضی ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ تم اپنے ہاتھوں کو اسی طرح دھونا جیسے اگر قمبر ہاتھ دھلاتے اور تم دھوتے۔ شرمندگی اور تکلف نہ کرو۔ جیسے ہی مہمان کا ہاتھ دھلا کر فارغ ہوئے، اپنے بیٹے محمد حنفیہ سے فرمایا، اس کے بیٹے کے ہاتھ تم دھلاؤ۔ چونکہ میں تمہارا باپ ہوں اس لیے اس کے باپ کے ہاتھ دھلائے، اور تم میرے بیٹے ہو اس لیے اس کے بیٹے کا ہاتھ دھلاؤ۔ اگر بیٹا باپ کے ساتھ نہ ہوتا بلکہ صرف بیٹا میرا مہمان ہوتا تو میں خود ہی اس کے ہاتھ دھلاتا، اس لیے کہ خداوند عالم چاہتا ہے کہ جہاں باپ اور بیٹے دونوں جمع ہوں ان کے احترام میں فرق ہونا چاہیے۔ محمد حنفیہ نے باپ کے حکم کی تعمیل میں بیٹے کے ہاتھ دھلائے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، حقیقی شیعہ کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔